مشتے غبار ہوں۔ ہمارے سامنے بے شمار جواز آتے ہیں، میں مصروف ہوں، میں بیمار ہوں، میرے معاملات ایسے ہیں کہ اکیلا ہوں اور کوئی ہے نہیں کرنے۔ تو صاحب حلیت الاولیاء نے حضرت مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ قیامت کا بیان فرمایا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ حساب کتاب کے لیے لائیں گے۔ ایک جو امیر ہو، جس کے پاس بہت مال و دولت ہو، حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا۔ دوسرا جو بیمار ہوگا، اسے حساب کتاب کے لیے۔ اور تیسرا غلام حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو جو امیر آدمی ہے وہ عرض کرے گا، بار الہ تو نے مجھے مال و دولت دیا، تو میں اس کے انتظام و انصرام میں ایسا پھنسا کہ میں قاصر رہا تیری عبادت سے۔ تو جب وہ یہ بہانہ کہے گا، اور دیکھیں کیسی بات ہے، وہ کہے گا تو نے جو مجھے دولت عطا فرمائی اس کی وجہ سے میں وہاں پہنچ کر بھی اس کی بات دیکھیں کیسے کہتا ہے۔ تو اس لمحے حضرت سلمان علیہ السلام اپنی بادشاہی سمیت اس حساب کتاب کے دن میں اللہ کریم پیش انہیں فرمائیں گے۔ تو سوال ہوگا اس دولت مند سے کہ کیا تمہاری دولت، تمہاری حیثیت ان سے زیادہ تھی؟ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے مخلوقات پر بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے کیا تمہاری حیثیت ان سے زیادہ تھی، ان سے زیادہ معاملات تھے؟ تو عرض کرے گا وہ دولت مند، نہیں میرے مالک، ایسا ان کی زیادہ۔ تو فرمایا جائے گا اس سارے کے باوجود یہ محو عبادت رہے، اپنی عبادت کا حق انہوں نے ادا کیا۔ پھر باری آ جائے گی بیمار کی، تو وہ بات کرے گا، بار الہ تو نے مجھے بیماریاں اتنی عطا فرمائیں، اتنی بیماریاں مجھے منسلک تھیں، تو میں تو ان سے نہیں نکل پایا، تو اس لیے میں تیری عبادت نہیں کر سکا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی تکلیف سمیت رب کائنات جو ہے وہاں حاضر فرمائیں گے۔ تو فرمایا جائے گا کیا تمہاری تکلیف ان سے زیادہ ہے، ان سے زیادہ تھی؟ نہیں بار الہ ان کی زیادہ تھی۔ تو فرمایا جائے گا کیا انہوں نے ساری تکلیف کے ساتھ اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، حکم کی تعمیل نہیں کی، عبادات نہیں کی؟ پھر باری آ جائے گی غلام کی، وہ کہے گا بار الہ دنیا میں تو نے میری ملکیت لوگوں کو دے دی، میں تو انہی کے حکم مانتا پھرا، میں وہاں سے فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، میں کیا کرتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسیری کی ایام کے جو حالات ہیں ان کے ساتھ رب کائنات جو ہیں وہ حاضر فرمائیں گے۔ ارشاد ہوگا کیا تیری غلامی ان سے زیادہ تھی؟ جو مشکلات جو حال میں یہ گزر رہے تھے کیا تو اس سے بھی زیادہ مشکل میں تھا؟ بار الہ نہیں، ان کے حالات مجھ سے مشکل۔ تو فرمایا انہوں نے مشکل حالات میں میری عبادت تو نہیں چھوڑی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے معزز سامعین کرام، اللہ کے حضور جب پیشی ہوگی، کسی کے پاس کوئی جواز ہے نہیں، بنتا نہیں کہ وہ اسلام سے تجاوز پر کوئی جواز لا سکے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے۔ اب نماز کے لیے قیام نماز کی بنیاد میں ہے، فرائض میں ہے، قیام ضروری ہے، نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، اس کا قیام کی جو صورت ہے اسے بیٹھنے میں ہی نصیب ہو جاتی، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ رکوع، سجود، تشہد کیا احکامات ہیں؟
لیکن اگر بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے۔ تو جہاں جہاں جو جو صورت انسانی حیات کی ہے، کیا اللہ کریم نہیں جانتے تھے؟ جو اصول عطا فرما رہا ہے اسی نے اس مخلوق کو پیدا بھی فرمایا ہے، ہر شے اسی کے دستے قدرت میں ہے، ہر ایک نے اس کے حضور جا کر پیش ہونا ہے۔ کوئی چھوٹ نہیں ملے گی کہ میری آسائش نے مجھے عبادت سے روکا، میری بیماری نے مجھے عبادت سے روکا، میری غلامی اب لوگوں کی غلامی ہے، دولت کی غلامی ہے، عزت کے ناموس کے نام پر غلامیاں ہیں، حیثیتوں کی غلامیاں ہیں، کون کون سی غلامیاں ہیں، لیکن کوئی جواز روز محشر نجات کا سبب نہیں ہو سکتا سوائے اس رب کائنات کا کرم اور احسان نہ ہو جائے۔